ان کو پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہے. موجودہ حکومت ان کو تو باقاعدہ نمائندگی کا حق دینا چاہتی ہے. اب دیں گے. اچھا ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کے نمائندے اوورسیز کے اسمبلیوں کے اندر موجود ہوں اور وہ اپنی اوورسیز جو کمیونٹی ہے ہماری, جو ہمارے بہن بھائی بڑے ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمارے بڑے اہم جزو ہیں, ان کی نمائندگی وہاں پہ ہونی چاہیے. اچھا قاری صاحب یہ جو بھی سچویشن بن رہی ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کر رہی ہے, اور پاکستان میں انہوں نے کال بھی رکھی ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے. امن و امان کی صورتحال کے اوپر کیسے حکومت قابو پائے گی؟ اور اگر خان صاحب دوبارہ دھرنا دیتے ہیں یا توڑ پھوڑ کی سیاست آتی ہے یا تقریبی سیاست آتی ہے, یا اس دوران خان صاحب کو کوئی جو جانی لاحق خطرات ہے اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے, تو حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور ان کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور حکومت بھی رکھے گی اگر کوئی ایسا خطرہ ہوا تو. یہ سب ساری لیڈرشپ کے لیے ہونا چاہیے. دوسرا, جس طرح ہمارا حق ہے کہ ہم جلسے جلوس کرتے رہے ان کے خلاف, ان کا بھی حق ہے ہمارے خلاف جلسے جلوس کرے. ان کا بھی حق ہے وہ ریلیاں نکالیں. وہ اسلام آباد آنا چاہتے ہیں, بسم اللہ, کس نے روکا ہوا ہے, آئیں اسلام آباد. لیکن جو آپ نے کہا کہ ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں, اگر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا. لیکن اس کے ذریعے سے ہم نے ایک تاریخ رقم کی ہے کہ ہم لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آئے. ہم نے ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا ہے. اگر وہ آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں تو ان کا بالکل حق ہے, ان کو کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ آئین اور قانون کو نہیں مانتے, وہ صرف طاقت کے زور پہ چلنا چاہتے ہیں, تو طاقت کا جواب طاقت میں نہ ملے تو اچھا ہے, لیکن ریاست بعض اوقات مجبور بھی ہوتی ہے. دیکھیے, ایک بات اس حد تک تو درست ہے کہ خان صاحب نے نفرت کے اس بیانیے کو امریکہ کے یا باقی چیزوں کے اس بیانیے کو استعمال کر کے پاکستانی سوسائٹی کی نفرت کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, اس ڈیوائڈ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ نیشنل سیکورٹی NSC کے ساتھ کے اعلامیے میں بار بار, اور ہمارے جو فورن آفس کے لوگ ہیں, ایکسپیرینس بندے ہیں, اور اب سارے پاکستان کو یہ بات بھرپور پتہ ہے کہ خان صاحب غلط بیانی کرتے ہیں. وہ جھوٹ کے سہارے کھڑے ہیں, پر جھوٹ لمبے عرصے کے لیے نہیں چل سکتا. جس طرح ان کے باقی یو ٹرن لمبا عرصہ نہیں چل سکے جھوٹ ان کے, اور یو ٹرن لینے پڑے, اس پہ بھی ان کو یہ ان کے واپس لوٹ کے ان کی طرف واپس آئے گا. تو یہ جھوٹ ہے, جلد ایکسپوز ہو چکا ہے. مزید ایک صرف یہ ہے کہ کیونکہ وہ لڑائی کے موڈ میں کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے کارکنوں کو لڑائی کے موڈ میں کھڑا کیا ہوا ہے. لڑائی کے موڈ میں ذرا بندہ دلیل کی بات کم سنتا ہے. دوسرا جو آپ کے ساتھ سے پاکستان میں سیل کیے گئے تھے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو یہ اپلائی کریں گے یا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ابھی کوئی ہماری ڈیٹس طے نہیں ہوئی, بلکہ ہمیں پاسپورٹ بھی نہیں ملے, تو جو کہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور آپ پاسپورٹ کسی کا, میرا تو کینسل کیا ہے, وہ تو بالکل ہی کسی قانون آئین میں اجازت ہی نہیں ہے. تو جب پاسپورٹ ملے گی اور جب پلان ٹریول ہوگا, ظاہر ہے کہ میڈیا سے چھپ کے تو نہیں جانا, آپ کو مل کے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کیس جو ہے نا وہ ایک بڑا عجیب اور انہونا کیس ہے. وہ یہ ہے کہ جی میں نے پاکستان میں, اس کا بنیاد یہ ہے کہ 20 سال پاکستان ٹیکس ریٹرن نہیں دی. میں نے کبھی 20 منٹ پاکستان کی ٹیکس ڈیلے نہیں کی پچھلے آلموسٹ اب 39 سال ہونے کو ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک دن یہ فال کرے گا یہ, اور انشاءاللہ میرے ساتھ سے فروغ تھی, وہ نکال کے لے گئے, گھر قبضہ کر لیا. تو اللہ کی امانت ہوتی ہے, ہم یہ نہ لے کے آئے تھے یہ چیز ساتھ نہ لے کے جانا, لیکن انشاءاللہ وہ کہیں نہیں جاتا. اور سر یہ بتائیں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دھمکیاں دی گئی تھیں, اس کے بعد مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں, تو ان سے